السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے، لیکن سننے سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ حضرت ہود علیہ السلام فرمان خداوندی۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم خدا سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے چند سردار جو کافر تھے کہنے لگے، ہم بے شک تم کو حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم یقینی تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں نے تو حماقت کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ میں تو تمہارے پاس پروردگار کے پیغامات پہنچائے دیتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت 65 تا 67، پارہ نمبر 8۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ حلیہ مبارک۔ روایات کے مطابق آپ انتہائی خوبصورت تھے، آپ کے چہرے پر بڑی ملاحت تھی، جسم پر بڑے بڑے بال تھے، آپ دوہرے جسم کے مالک، تنومند اور قدآور تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا پیشہ تجارت تھا اور اسی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ واسط۔ مورخین کی روایت کے مطابق 40 سال کی عمر میں آپ کو قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ بذریعہ وحی آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ قوم کو بت پرستی سے روکیں، خدائے واحد کی عبادت کی طرف راغب کریں اور اپنی قوم کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ قوم عاد انتہائی طاقتور اور قد آور قوم تھی، پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتی تھی، کسی دوسری قوم کو اس کے مقابلے کی ہمت نہ تھی، اسی گھمنڈ میں بہت سرکش ہو چکی تھی۔ معرج النبوت میں ہے کہ یہ قوم دنیا میں عظیم تر تھی اور اس کا مقام حضرموت سے عمان تک تھا۔ تبرہ کی روایت کے مطابق ان کی تعداد 50,000 سے زائد تھی۔ تمام قوم بت پرست تھی، ان کے بتوں میں حمد اور سمود کو مقام حاصل تھا۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو خداوند عالم نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ عاد عرب کے قدیم قبیلے یا اہم سامیہ کے صاحب قوت و اقتدار اور افراد جماعت کا نام ہے۔ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد و قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت اور ستوت جماعت کی حیثیت میں تھے، جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیاد قائم کی۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے اور قرآن عزیز میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ عاد کا مسکن۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضرموت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں ربع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔